بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اشاروں کنایوں میں بڑی باتیں کہہ دی ہیں۔ اب ذرا ویڈیو کے اس حصے میں آگے بڑھتے ہیں، عمران خان سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے میں ماضی میں بار بار اس حوالے سے آپ کی پروڈکشنز کا عینی شاہد ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو مطلب اب اگر میں دیکھوں کسی دن ہم کیلکولیٹ کریں ساری پرانی ویڈیوز نکالیں، تو اس میں میجورٹی میں آپ کی جو پروڈکشنز ہیں وہ بہت حد تک ماشاءاللہ درست ہوئی ہیں۔ عمران خان سے بھی متعلق ایسا ہی تھا۔ بڑی باتیں ہوئی کہ عمران خان ڈیل کر لے گا، عمران خان جیل میں نہیں رہ پائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ ادھر ہی رہے گا، پاکستان میں رہے گا، جیل میں ہی رہے گا، وہ کسی صورت ڈیل نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب اب عمران خان سے متعلق آتے ہیں۔ انتخابات ہو گئے، پوری ملک کی ایک خواہش ہے، ریاست کی خواہش ہے، جو ملک چلاتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی طرح منا لیا جائے۔ انہیں آفرز دی گئیں، انہیں بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفرز دی گئیں، ان سے بات چیت کرنے کی آفر دی گئی۔ اس بندے نے ایک بات کہی کہ جو فارم 47 والی حکومت ہے وہ اسے نہیں مانتا، جو 8 فروری کو اس کے مینڈیٹ پر، اس کے ووٹر کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ اس کو نہیں مانے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ذائچے میں مستقبل قریب میں کوئی ڈیل چیل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ مان جائیں 8 فروری 9 فروری کو جو کچھ ہوا اس پہ کہیں وہ کہ مٹی پاؤ یار آگے بڑھو؟ نہیں وسیم صاحب، دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے ذائچے کے پہلے خانے میں مشتری آ جائے یا زہرہ آ جائے اور وہ بادشاہت کے مقام پہ ہو یا بہت تکڑا ہو اور اس کے پہلے خانے میں آ جائے، اس سے وسیم صاحب دو باتیں اپیئر ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوبصورت ہوگا، مطلب اگر زہرہ ہے تو اس کی آنکھیں خوبصورت ہوں گی، اگر یہاں مشتری آ گیا تو اس کی گڈ لکنگ ہوگا، چہرہ بڑا خوبصورت، اور اس کے چہرے سے معصومیت ظاہر ہوگی، اور وہ یہ دونوں لوگ پازیٹیو خیال رکھیں گے، جنگ و جدل کے، لڑائی جھگڑے کے ان کے خیالات نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ میں آپ کو ستاروں کے اپیرنس کی بات کر رہا ہوں، جب ان کے دماغ میں ان کے پہلے شکل پہ پہلے خانے میں آ جائیں، پہلا خانہ شکل صورت کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ خان صاحب کے ذائچے میں مریخ ہے، اور مریخ جو ہے وہ برج قوس میں ہے، میں نے متعدد دفعہ کہا، تو اس میں وہ آتشی برج میں ہے اور بڑا سٹرونگ ہے۔ آتشی برج میں جو ستارہ سٹرونگ ہے وہ ہمیشہ اس بندے کو دو باتوں پہ لاتا ہے، ایک تو وہ اس کا جوش اور جذبہ کبھی کم نہیں ہوتا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم کا قاعدہ ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک اندازہ ہے، ہم کوئی نعوذ باللہ من ذالک کچھ چیز نہیں ہے وسیم صاحب، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اندازوں کا علم ہے، کوئی غیر مطلب وہ نہیں ہے، غیر ایسا ہے، غیب علم نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہاں پہ مریخ ان کے پہلے خانے میں، انہوں نے اسے دلیری دی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، صدر مملکت جن کو انہوں نے صدر بنوایا اپنی پارٹی سے، وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے ایک دفعہ تم یہ بھیجو، میں سزا تمہاری ختم کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں تم بنی گالہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری قوم مجھے بزدل کہے گی۔ بیسیکلی خان صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے، میں نے عرض کیا نا، دیکھیں میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ شیر جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر بنایا ہے، اسے حملہ کرنا ہے، کس بات سے قطع نظر کتنے بڑے جانور پہ وہ حملہ کرتا ہے اور اس کا کیا رزلٹ بھگتے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ میں مطلب گائے کو دیکھ کے یا بھینس کو دیکھ کے اتنی بڑی ہے وہ ڈر جائے، اس کے سینگ دیکھ کے ڈر جائے، نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور شعور دیا ہے، وہ بھینس گرا کے اس کا جو ہے نا وہ شکار کر لیتا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے وہ یہی تو بات دلیری کی ہے دیکھنے والی، کہ تمام چیزیں حاصل ہونے کے باوجود، اور یہاں آپ نے دیکھا یہ جو بیمار، یہ جو جاتے ہیں، یہ جو وہاں جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ ٹربل ہو جاتی ہے، اس کو مشینیں لگ جاتی ہیں، فوٹو آ جاتی ہے، اور کوئی جناب اس کے کلچ پلیٹیں جیسا آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ختم ہونے کے قریب، اور پھر یہ کہا، کسی کا یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا تو دماغی توازن نہیں ٹھیک، اتنا فیصد حصہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی۔ خان صاحب کی دلیری کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اس نے کہا میں فیس کروں گا، جن عدالتوں نے مجھے سزا دی میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں ہرگز نہیں جھکوں گا۔ یہی ایک دانا لیڈر کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں، خان صاحب کا ذائچہ پیدائش اس وقت سٹرونگ ہو چکا ہے، عطارد ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں جا چکا ہے، 20 تاریخ کو سورج ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ جائے گا جو بادشاہت کا خانہ ہے، اور
خان صاحب کے جو موجودہ ستارے ہیں ان کو میں اگر پڑھوں تو خان صاحب مجھے اب جیل میں رہتے نظر نہیں آتے، کسی بھی ٹائم وہ باہر آ جائیں گے۔ اچھا، جو ہی وہ باہر آئیں گے تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ستارے زوال میں جا چکے ہوں گے، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے عمران خان کی جیل سے باہر آنے سے متعلق بات کی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو جس غیر قانونی طریقے سے بھونڈے انداز سے عدالتوں نے سزا سنائی، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، اب وہ جب اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ تمام کیسز چل رہے ہیں تو ججز بھی خود پریشان ہیں کہ جو چھوٹے جج ہیں یا جو سیشن ججز ہیں جنہوں نے ٹرائل کیا ہے، انہوں نے یہ کیا کر چھوڑا ہے۔ جو ان کے کارنامے ہیں آئے روز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ججز کے سامنے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ذائچے سے متعلق بتایا، اور اگر میں آپ کو عدالتی کارروائی کو دیکھتے ہوئے بتاؤں تو مجھے بھی عمران خان اب زیادہ دیر جیل میں رہتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، عمران خان اگست میں گرفتار ہوئے، آج انہیں گرفتاری کو 7واں 8واں مہینہ گزر چکا، لوگ ان کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں، ایک آدمی متعدد شاید ایک مرتبہ کوئی تصویر بھی ان کی باہر آئی ہے، مگر عمران خان کے ذائچے میں ان کا صحت کا خانہ کیا بتاتا جی جی جی، جو صحت کے خانے میں جو اس وقت ستارے ہیں دو ہیں، یہ علمی بات ہے۔ ہم یہ جو اپنی ویڈیو لگا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اس علم کو لوگ بطور علم سمجھیں، غیب کا علم نہ سمجھیں، تقسیم کا ایک قاعدہ۔ ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ان کا ذاتی ستارہ مشتری وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ دوسرا ستارہ ہے یورینس۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ مشتری ہے، یہ ایک چھٹے خانے کا قانون ہے کہ ستارہ یہاں کمزور ہو جاتا ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ان کی صحت میں خرابی کی نشاندہی ہے۔ لیکن کیونکہ 10ویں خانے کا حاکم ستارہ اتارہ جو ہے وہ برج حوت میں آ چکا ہے، تو خان صاحب آپ سمجھیے کہ اسٹرالوجی کے قاعدے کے حوالے سے وہ اپنی کی صحت بہتری کی سمت میں آ رہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بس ایک آخری سوال پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے، اس کے خلاف خفیہ ہاتھ، خفیہ تحریک، اس طرف باتیں چل رہی ہیں۔ اگر عمران خان صاحب مستقبل قریب میں جیل سے باہر بھی آ جاتے ہیں تو یہ فارم 47 کے خلاف جو خفیہ ہاتھ اور خفیہ تحریک ہے، اس میں عمران خان کا کتنا کردار ہوگا؟ دیکھیے، اصل میں وسیم صاحب، یہ جو ابھی ہم ستاروں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ جو ذائچے میں جو ستارے اس وقت برج حوت میں آ رہے ہیں، حوت کے بعد اگلا برج حمل ہے، جہاں سورج گیا بیٹھا ہے، جہاں سورج جا رہا ہے، عطارد وہاں گیا بیٹھا ہے۔ اب اس کے بعد زہرہ نے بھی یہیں آ جانا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ مطلب یہ ستارے اکٹھے ہوں گے، اور یہ جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے واضح طور پہ کہ ایک جو تحریک ہے اس کا نقطۂ آغاز کی یہ ستارے بات کریں گے، کیونکہ جب بھی 4 ستارے کسی برج میں اکٹھے ہوں تو وہ باتیں ڈیفینیٹلی تحریک کی سمت میں۔ ابھی خفیہ خانے میں اکٹھے ہیں، آنے والے وقت میں 20 مطلب اپنا سمجھیے تاریخ کے بعد یہ ستارے جو ہیں یہ اپنا پہلے خانے میں چلے جائیں گے، تو یہاں صورتحال نئی نئی تحریک چلنے کی سمت میں باتیں ہو جائیں گی۔ جی بالکل، نئی تحریک میں باتیں ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بڑے تفصیل سے بات کی، موجودہ صورتحال ہو، نئی حکومت ہو یا پھر عمران خان کا ذائچہ ہو، اور اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو اسی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر عمر فاروق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔